گزشتہ 2 جمعوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اسی مضمون کو آگے چلاتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جتنے لوگوں کے احسانات تھے، میرے ساتھ جن جن لوگوں نے بھلائی کی ہے، میں نے ان کے تمام احسانات کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیا ہے۔ یہ وفات سے پہلے آپ نے فرمایا، میرے ساتھ اگر کسی نے کوئی نیکی کی، کسی نے کوئی بھلائی کی، کسی نے کوئی میرے اوپر احسان کیا، تو میں نے اس کے احسان اور اس کی بھلائی کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اپنی امت کو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے، اچھائی کرے، احسان کرے تو احسان فراموشی نہیں کرنی، اس کی نیکی کو بھولنا نہیں ہے، اس کے احسان کو بھلا نہیں دینا، بلکہ اس کا بدلہ دینا ہے اچھے انداز میں۔ غزوہ بدر ختم ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی لائے جاتے ہیں، 70 قیدی مشرکین کے آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کو یاد کرتے ہیں، وہ بندہ فوت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر وہ بندہ آج زندہ ہوتا اور وہ مجھے کہتا کہ ان قیدیوں کو آزاد کر دو، تو میں ایک نہیں، میں سارے کے سارے قیدی مفت آزاد کر دیتا۔ یہ اس بندے کا نام تھا مطعم بن عدی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس تشریف لائے تھے تو مکہ کے اندر آپ کے لیے بڑی پریشانیاں تھیں، کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ مطعم ابن عدی تھا جس نے کہا تھا کہ ایسا شریف النفس آدمی اور ایسے اچھے اخلاق والا بندہ اور صادق اور امین، اے مکہ کے ظالم لوگوں تم اس کو پناہ نہیں دیتے، میں خود اس محمد کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مطعم ابن عدی نے اپنی پناہ کے اندر کئی مہینوں تک رکھا تھا اور کہا تھا کون ہے جو آ کر اس کو کوئی نقصان پہنچائے، میں دیکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی یاد کر کے کہتے ہیں مجھے اس کا یہ احسان یاد ہے، اگر آج وہ زندہ ہوتا تو وہ سفارش کرتا، میں سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ بکری آپ ذبح کرتے ہیں، گوشت جب بنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا خدیجہ کے میرے اوپر احسانات ہیں، لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ میں باہر جاتا، لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، میں زخمی ہو کے گھر آیا کرتا تھا، خدیجہ میرے زخموں پہ مرہم لگا دیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس نے میرے ساتھ کوئی بھلائی، کوئی احسان کیا، میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دنیا میں اس کو دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صرف ایک بندہ ہے، صرف ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ابو بکر۔ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں محمد اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا۔ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ابو بکر کو کھڑا کر کے کہوں گا یا اللہ اس ابو بکر کے میں محمد کے اوپر اتنے احسانات
اور اتنی بھلائیاں ہیں میرے حق میں احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، یا اللہ تو اس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ اپنی رحمت سے عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات صحبت کے اعتبار سے، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، رفاقت کے اعتبار سے اگر کسی کے ہیں تو وہ ایک اکیلا ہے، اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ وفات سے کچھ دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبقین فی المسجد خوخہ الا خوخۃ ابی بکر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ دن قبل آپ نے فرمایا جتنے لوگوں نے اپنے گھروں کے راستے اور دروازے اور کھڑکیاں مسجد نبوی کے اندر کھولی ہوئی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سارے دروازے، سارے راستے، ساری کھڑکیاں وہ بند کر دی جائیں۔ مسجد کی طرف کسی آدمی کے گھر کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ لوگ مسجد نبوی کے ارد گرد آباد تھے، انہوں نے مسجد میں آنے کے لیے اپنے گھر کے اندر سے چھوٹا سا دروازہ مسجد کی طرف کھولا ہوا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سارے راستے بند کر دو، ساری کھڑکیاں بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ، وہ چھوٹی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ منورہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لے جائے۔ مجھے وہاں سے آمین تو کہہ دو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور اس مسجد کی زیارت کروائے۔ جب آپ اس جگہ پہ پہنچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی طرف جو دروازہ ہے باب السلام، اس سے آپ چلیں آگے، تیسرے نمبر پہ دروازہ ہے، اس دروازے سے آپ اندر داخل ہوں، اوپر دیکھیں، اوپر لکھا ہوا ہوگا ھذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اور مکان تھا، اور اس جگہ پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس کے بارے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دروازے، سارے راستے، ساری کھڑکیاں بند کر دو، ایک ابو بکر کے گھر کی کھڑکی میرے مسجد کی طرف کھلی رہے۔ ایک اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی کھڑکی مسجد نبوی کے اندر کھلتی ہے۔ اللہ رب العزت کی مشیت قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ کائنات کے اندر ایک شخصیت ہے جس جگہ سے چل کے آئے اس جگہ کو میں جنت بنا دیتا ہوں، اس کا نام محمد ہے، اور دوسری شخصیت جو اپنے گھر سے نکل کے سیدھی مسجد میں آئے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس شخصیت کا نام حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلے جمعہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے شروع کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 خصوصیتیں ایسی ہیں جن خصوصیتوں کے اندر ابو بکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 4 باتیں ایسی ہیں، 4 کام ایسے ہیں جس کے اندر کوئی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلی بات، حضرت صدیق اکبر نے جس وقت اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، سب لوگ ایمان کو چھپانے والے اور ابو بکر اپنے ایمان کا اظہار کرنے والی شخصیت تھی۔ ہم سب ایمان کو چھپا کے بیٹھے تھے، ابو بکر نے مسجد حرام کے اندر جا کے کھلا اعلان کیا تھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جب مکہ کے مشرکین میرے پاک پیغمبر پہ حملہ آور ہونے لگے تھے، اس وقت ابو بکر نے جا کے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس کا اور تو کوئی جرم نہیں ہے، صرف یہی جرم ہے کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، ہم سب نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ ابو بکر ایمان میں بھی اول، ایمان کے اظہار کرنے میں بھی اول، ایمان لانے میں بھی اول اور ایمان کے اعلان کرنے میں بھی اول۔ ابو بکر کا جو پہلا نمبر ہے نا، یہ کوئی نہیں لے سکتا آپ سے، یہ پہلا نمبر آپ سے کوئی لے سکتا نہیں ہے۔ ایک واقعہ سناؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا کہ اس دن میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ توجہ کرنی ہے، اس دن میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج پہلا نمبر میں لے جاؤں گا۔ یہ کون سا دن ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں۔ سخت گرمی کا موسم ہے، کھجوروں کے باغات پکے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جیش العسرہ، مسلمانوں کے پاس تنگی کے دن ہیں، کسی کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، کسی کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، کسی کے پاس سامان جہاد نہیں ہے، لہٰذا سب بندے اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال و اسباب جہاد کے لیے جمع فرمائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس اس دن گھر کے اندر وافر مقدار میں غلہ بھی موجود تھا، پیسہ بھی موجود تھا، میرے پاس سامان جہاد بھی پڑا تھا، اور مجھے اس بات کا بھی پتہ تھا آج ابو بکر کے پاس کچھ نہیں ہے، آج ابو بکر کے پاس مال و اسباب اتنا نہیں ہے جتنا میں عمر کے پاس ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہی خیال لیے میں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں، اپنا مال و اسباب، اپنا سونا چاندی، اپنا ساری رقم جمع پونجی
پونجی جمع کر کے اکٹھی کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک حصہ آدھا حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور آدھا سارا سامان لے کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی طرف چل پڑتا ہوں. اور دل کے اندر یہ خیال لیے جا رہا ہوں آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, آج میں ابو بکر سے نمبر لے کے چلا جاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں, مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں, اپنا سامان پیغمبر علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا سامان دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر سے ایک سوال کرتے ہیں. حضرت عمر سے پوچھتے ہیں عمر کتنا لائے ہو؟ یہ سوال ذہن میں رکھنا تاکہ اگلی بات سمجھ آئے. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا عمر کتنا مال لائے ہو؟ عمر کتنا مال لائے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آدھا مال لایا ہوں. اپنے گھر کے اندر جتنا مال پڑا تھا سارا جمع کیا, اس میں سے آدھا آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیا. ابھی حضرت عمر کہتے ہیں میری یہ باتیں ہو رہی ہیں, میں نے دیکھا حضرت صدیق اکبر بھی تھوڑا سا مال لے کے آ رہے ہیں, آ کر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں دل میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ آج جو کچھ میں لایا ہوں وہ میں زیادہ لے کے آیا ہوں, آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھتے ہیں, لایا ہوا مال دیکھتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر سوال کا رخ ہی بدل دیتے ہیں. جب حضرت عمر کی باری تھی اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ اور جب حضرت ابو بکر کی باری تھی اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر کتنا لائے ہو؟ یہ نہیں کہا بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر بتا گھر کے اندر کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر کے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد کو دیکھا اس دن گھر کی کچی دیواروں پہ حضرت صدیق اکبر ہاتھ پھیر رہے ہیں. میں نے پوچھا ابا جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے جہاد کے لیے چندے کا اعلان کیا ہے, میں دیواروں پہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا ہوں کوئی سوئی بھی ابو بکر کے گھر میں باقی نہ رہے. حضرت عمر کی باری, کہا کتنا لائے ہو؟ ابو بکر کی باری, اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ اور حضرت ابو بکر کا جواب علامہ اقبال مرحوم نے دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. ایک اور شاعر کہتا ہے اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, بے خطر بے دھڑک بہت ہی مال و زر دیا, کسی نے سلسلہ دیا تیسرا حصہ, کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا, پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. ابو بکر سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں آج مجھے پتہ چل گیا, آج کا دن تھا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاتا, لیکن آج بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. آج بھی ابو بکر کا ابو بکر سے پہلا نمبر کون لے سکتا ہے؟ ایمان میں اول, ایقان میں اول, اسلام میں اول, مدد میں اول, نصرت میں اول, ہجرت میں اول, خلافت میں اول, امامت میں اول,
پیغمبر کے ساتھ غار میں بھی اول اور پیغمبر کے ساتھ مزار میں بھی اول، ہر چیز میں پہلا نمبر ہے ابو بکر کا۔ یہ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، ابو بکر، اس کا معنی ہی ہے پہلا وقت، پہلا نمبر، ہر چیز میں پہلا نمبر۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 4 کام ایسے ہیں جس کے اندر میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، 4 کام ایسے ہیں جس کے اندر ابو بکر کی شان سب سے نرالی ہے۔ پہلا کام، آپ ایمان میں اول، آپ ایمان کے اظہار کرنے میں اول، آپ ایمان کے اعلان کرنے میں اول۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا کام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں اول۔ کس میں اول؟ ہجرت میں اول۔ ہم سب نے بعد میں ہجرت کی ہے، ابو بکر نے پہلے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑے بہترین انداز کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ میرے سامنے 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر رات کے وقت تشریف لے کے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر آواز لگاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کی شان ساری دنیا چل کے میرے پیغمبر کے دروازے پہ جاتی ہے، اور ہجرت کی کتنی عظیم رات ہے، اس رات میرا پیغمبر چل کے ابو بکر کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے سواری کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر کو لے کے غار ثور کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت مکہ کے کافر اور مشرکین تلاش کرتے 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 کھوجی کی رہنمائی میں غار ثور کے منہ کے اوپر اور دہانے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر داخل ہوئے، اللہ رب العزت نے حکم دیا، ایک مکڑی آئی اور اس نے غار کے اس دہانے کے اوپر جالا بنا دیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے نا مکہ کے کافر، وہ مشرکین سارے، تو وہ اس کو کھوجی کو کہنے لگے واہ، اگر کوئی یہاں سے گزر کے آگے گیا ہوتا تو یہ جالا ابھی تک باقی ہوتا، یہ تو یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے کوئی بندہ اس غار میں آیا ہی نہیں ہے۔ اب قرآن نے یہاں پر بڑی عجیب منظر کشی کی۔ قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب میں نے اپنے پیغمبر کی مدد کی تھی۔ کون سا وقت؟ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے اس نبی اور رسول کو کافروں نے اپنے شہر مکہ سے باہر نکالا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 تھے۔ کتنے تھے؟ 2 تھے، 2 میں سے دوسرا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر پہنچے۔ اذ یقول لصاحبہ،
جب وہ اللہ کا نبی اپنے ساتھی ابو بکر کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، اب میں تھوڑا قرآن کے آپ کو ایک دو حوالے بتاتا ہوں، پھر مزہ آئے گا کہ لا تحزن اللہ کے پاک پیغمبر نے کیوں کہا۔ قرآن مجید کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے لا تخف اور دوسرا لفظ ہے لا تحزن۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، جس کی توجہ ہے نا ذرا اونچی آواز سے کہو ایک بار سبحان اللہ۔ کتنے لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ دو، یہ یاد کر کے جائیں، ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا تحزن۔ جب بندے کو اپنی جان کا خوف ہو نا، اپنی جان کا، توجہ کرنا، جب بندے کو اپنی جان کا خوف ہو تو دوسرا کہتا ہے لا تخف، ڈر نہیں، اپنی جان کا خوف نہ کر۔ اور جب بندے کو اپنی جان کا خوف نہ ہو، ساتھ دوسرا جو بندہ ہے اس کی جان کا خوف ہو نا، تو پھر وہ کہتا ہے لا تحزن، میری جان کے بارے میں غم نہ کر۔ اپنی جان کا ہو تو لا تخف، اور دوسرے کی جان کی فکر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے لا تحزن، غم نہ کر۔ اب قرآن مجید کا پہلے حوالہ ایک اور دیکھ لیں، پھر آئے گا مزہ۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورہ طٰہٰ۔ اللہ رب العزت کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہیا عصائی، یا اللہ یہ لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یا اللہ اور بھی کئی کام ہیں اس لاٹھی کے ذریعے جو میں کام کر لیتا ہوں۔ اب اللہ فرماتے ہیں قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ پھینک، اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ پھینک۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوہ طور پہ اکیلے حضرت موسیٰ ہیں، اکیلے حضرت، ساتھ اور تو کوئی نہیں ہے، اکیلے حضرت موسیٰ ہیں، دوسرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں القہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس لاٹھی کو زمین کے اوپر پھینک۔ قرآن کہتا ہے فَأَلْقَاهَا، حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی زمین پہ پھینکی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ لاٹھی جب زمین پہ گری وہ سانپ بن گئی، سانپ بھی دوڑ رہا ہے، سانپ بھی کیا کر رہا ہے؟ دوڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، سانپ کو جب دوڑتے ہوئے دیکھا ڈر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خذها، اے موسیٰ پکڑ لے اس کو۔ اور اگلا جملہ اللہ فرماتے ہیں لا تخف، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کو کس کی جان کا خوف تھا؟ اپنی جان کا تھا۔ اللہ نے کہا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ 22واں پارہ، سورت کا نام سورت القصص ہے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، والدہ دودھ پلاتی ہے، فرعون کی طرف سے آرڈر ہے بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ جب تجھے ڈر لگے کہ کہیں فرعون کے سپاہی آ کے میرے بچے کو قتل نہ کر دیں، تو لکڑی کا ایک صندوق کے اندر اپنے بیٹے کو ڈال کے اس لکڑی کے صندوق کو دریا کے اندر ڈال دینا۔ قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی والدہ
اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دینا، ولا تخافی، نہ اپنی جان کے بارے میں ڈر کرنا، ولا تحزنی، اور نہ بچے کی جان کے بارے میں غم کرنا۔ وہاں پر اکیلے موسیٰ تھے نا، تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تخف، اور یہاں پر کتنے ہیں؟ دو، حضرت موسیٰ کی والدہ ہے اور وہ چھوٹا حضرت موسیٰ بچے کی شکل میں۔ اللہ نے کہا لا تخافی، نہ اپنی جان کا خوف، ولا تحزنی، اور نہ بچے کی جان کا خوف۔ اور غار کے اندر بھی کتنے تھے؟ توجہ کرنا، غار کے اندر بھی کتنے تھے؟ دو تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کہتا لا تخف ولا تحزن، اے ابو بکر نہ اپنی جان کا خوف کر، نہ پیغمبر کی جان کا غم کر۔ ابو بکر تو اپنی جان پیغمبر پہ قربان کر چکا تھا، اسی لیے اللہ نے لا تخف نہیں کہا، لا تحزن کہا۔ اے ابو بکر تجھے اپنی جان کی تو فکر ہے ہی نہیں کہ میری جان پیغمبر پہ قربان ہو جائے، تو میرے لیے تو یہ سودا سستا ہے۔ تیرے دل میں اگر فکر ہے تو محمد الرسول اللہ کی جان کی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لا تحزن۔ ابو بکر اپنی جان کی تو تجھے فکر نہیں ہے، میرے پیغمبر کے بارے میں بھی غم نہ کر، ان اللہ معنا، رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر ہجرت میں بھی اول۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی اس ایک غار والی رات پہ قربان، میری ساری زندگی کی نیکیاں، اور ابو بکر کی 3 راتیں نہیں، صرف ایک رات، اس ایک رات کے اندر جو ابو بکر کو عظمت اور شان ملی، میری ساری زندگی کی نیکیاں مل کے اس شان کا مقابلہ کر سکتی۔ ہجرت میں بھی اول۔ اور حضرت علی کہتے ہیں پتہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ غار میں نہ عمر تھا، نہ عثمان تھا، نہ میں علی تھا، نہ کوئی اور تھا، پیغمبر کے ساتھ اگر غار میں تھا تو اکیلا کون تھا؟ ابو بکر۔ اسی لیے تو یار غار یہ ضرب المثل بن گیا، یار غار یہ کیا بن گیا؟ ضرب المثل بن گیا۔ کوئی کسی کا بہت گہرا دوست ہو رہا تو ہم آج بھی کہتے ہیں یہ فلاں کا یار غار ہے۔ صدیق کی دوستی مثال بن گئی، سارے یار نبی دے پیارے پر یار غار دے کیا کہنے۔ سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار دے کیا کہنے، تے جینو منگیا لڑکا بیدا نپ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے، تے جیندا ہاتھ محبوب دا ہاتھ بنیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے، تے جینو طاہر آقا ویر آکھے حیدر کرار دے کیا کہنے۔ سارے یار نبی نو پیارے تے صدیق دا عشق کمالے، طاہر یار غار والی دیندے راسن لوگ مثالے، تے عشق بہاریاں آن دیوائیاں دتا گھر دا سارا مالے، تے ہاں اتنا پختہ سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان میں بھی ابو بکر اول، ہجرت میں بھی ابو بکر اول، غار کے اندر بھی ابو بکر تھا، میں علی ساتھ نہیں تھا۔ اور جب پیغمبر کے مزار کی باری آئی، جب آپ کے روضہ انور کی باری آئی، یہ وہ روضہ انور ہے، یہ وہ روضہ انور ہے جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد، میرے پاک پیغمبر کی سچی زبان، سچا کلمہ، سچی بات، میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے پاک پیغمبر کا گھر
مسجد نبوی میں یوں دائیں طرف تھا، میرے پیغمبر وہاں سے نکل کے ممبر کے اوپر تشریف لے کے آتے تھے، میرے پیغمبر کے قدم جہاں پر لگتے گئے رب نے میرے پیغمبر کے قدموں کی لاج اتنی رکھی، رب نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اسی جنت کے ٹکڑے کے اندر آج بھی آرام فرمائے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے جو داخل ہوا اس جنت کے ٹکڑے کے اندر، اس کا نام ابو بکر، اس کا نام بھی کیا ہے؟ ابو بکر۔ تو یہ 4 فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، حضرت ابو بکر کی، کہ ایمان میں بھی اول، ہجرت میں بھی اول، غار میں بھی اول، اور مزار میں بھی اول۔ لہذا یاد رکھو، حضرت علی نے کہا یاد رکھو، کوئی بندہ ابو بکر سے مجھ کو فضیلت نہ دے، ابو بکر کی شان کا مقابلہ کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔